السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج 4 اپریل 2024 ہے اور 4 اپریل 1979 کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ راولپنڈی کی جیل میں ان کو پھانسی دی گئی تھی اور پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی سیاست میں امر ہوئے اور تاریخ سے لے کے حال تک پاکستان کی سیاست میں بیشتر حوالے اکثر حوالے ذوالفقار علی بھٹو کے ہیں۔ اور حال ہی میں پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے ایک صدارتی ریفرنس پہ اپنی رائے دی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا تھا، اور یہ جو ریفرنس پہ رائے ہے یہ یقینی طور پہ عدالتی تاریخ کی ایک غلطی بھی مانی گئی ہے۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت، ان کا طرز سیاست، موجودہ جو پاکستان کی سیاسی حالات ہیں یہ یکسر کتنے بدل چکے ہیں، ان میں کتنا فرق ہے، آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کچھ دیگر ہم خیال جماعتوں کے ساتھ مل کر رمضان کے بعد تحریک کا بھی اعلان کر رہی ہے، تحریک چلانے کا بھی عندیہ دے رہی ہے۔ اب یہ تحریک کس نوعیت کی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کا مینڈیٹ چوری کا ایک کمپلین ہے اس سے متعلق وہ آگے آ رہے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ابھی تک تحریک کے معاملے پہ کوئی تال میل نظر نہیں آ رہا۔ کیا مولانا پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ حکومت سازی کے دنوں میں ایک رسمی سی کارروائی تھی، یہ بہت سے سوالات ہیں۔ دوسری جانب جو پاکستان کے معاشی چیلنجز ہیں وہ خاصے گمبھیر ہیں۔ پاکستان کا جو بجلی کے شعبے کا گردشی قرضہ ہے وہ 55 کھرب روپے ہو چکا ہے۔ ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں پاکستان کو $120 بلین چاہیے ہوں گے۔ پاکستان پہ کیا پھر سے ڈیفالٹ کی تلوار لٹکے گی؟ پاکستان کے حالات بہتر کیسے ہوں گے؟ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، آج بھٹو صاحب کی برسی اور موجودہ سیاست، کیا رائے ہے آپ کی؟ جو حالیہ ریفرنس پر رائے دی ہے سپریم کورٹ نے، اس بات کو مان لیا جائے کہ بھٹو صاحب واقعتاً بے گناہ تھے اور ان کے ساتھ جو ٹرائل کا موقع انہیں نہیں ملا اور وہ کسی کی انا کی بھینٹ چڑھ گئے؟ دیکھیں، بھٹو صاحب کے کیس میں جو فیصلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا، اور یہ بات اس وقت بھی کہی جاتی تھی جب سیشن کورٹ کی بجائے آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ سے آغاز کرتے ہیں ٹرائل کا، تو ظاہر بات ہے کہ ایک اپیل کا ایک موقع ضائع کر دیا گیا ہے جو انہیں ملنا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ فیئر ٹرائل تو نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ ایک چونکہ فوجی حکومت تھی اس وقت، اور وہ فوجی حکومت تختہ الٹ کے اقتدار میں آئی تھی، تو ظاہر بات ہے بھٹو صاحب کے اور ضیاء الحق کے درمیان جو ایک لڑائی تھی، بغض تھا، عناد تھا، وہ بھی واضح تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے بعد جو طرز حکمرانی ملک میں اختیار کیا گیا، اگر الیکشن کرا دیے جاتے، اگر عوام کو موقع مل جاتا کہ وہ اپنا فیصلہ خود سنائیں بھٹو صاحب کے بارے میں بھی، ان کی مخالف جماعتوں کے بارے میں بھی، تو شاید سینیریو مختلف بھی ہو سکتا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھٹو صاحب دوبارہ اقتدار میں آ جاتے۔ لیکن جب وہ موقع نہیں دیا گیا اور ایک ڈکٹیٹرشپ مسلط کر دی گئی طاقت کے ذریعے، لوگوں کو لالچ دے کر اور دباؤ ڈال کر، جس طرح آج کل شکایت کی جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر بھٹو صاحب کا جو کیس تھا وہ مضبوط ہو گیا، اور آج یہی وجہ ہے، اس مضبوط کیس کی وجہ سے آج بھٹو صاحب کے جو اس وقت کے روایتی مخالفین تھے، مثال کے طور پر میں آج شہباز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، بھٹو صاحب کے خلاف جو لوگ سب سے زیادہ سرگرم تھے وہ PNA تھی، اور نواز شریف صاحب نے 77 کے بعد جو الیکشن ہونے والے تھے اس میں ٹکٹ لیا تھا PNA کا، اور وہ مخالفین میں سر فہرست تھے۔ لیکن آج شہباز شریف صاحب جو ہے اس کو عدالتی قتل قرار دے رہے ہیں اور تاریخ کا ایک سانحہ قرار دے رہے ہیں۔ اور بھی جو لوگ تھے، جب MRD بنی تو سارے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو اس لیے لیکن جو سبق ملتا ہے ہمیں، جو پیپلز پارٹی کو بھی سیکھنا چاہیے، ان کے مخالفین کو بھی، کہ کیا آج ہم اس صورتحال سے نکل پائے ہیں جو 5 جولائی کے بعد ملک کو درپیش تھی؟ کیا خالص جمہوریت
سے ہم نجات پا چکے؟ کیا فاشزم جس کی شکایت پی این اے اس وقت کرتا تھا اس سے ہم نے نجات حاصل کر لی؟ کیا ہمیں جمہوری آزادیاں، شہری آزادیاں آج حاصل ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو سیاسی جماعتوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، جس کا جواب سیاسی جماعتوں کے ذمہ ہے۔ لیکن میرا خیال ہے ہم نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی تازہ ترین رپورٹ ہے، یہ جناب ندیم الحق صاحب اس کے سربراہ ہیں، چیف اکانومسٹ پاکستان کے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں نوید قمر صاحب 120 ارب ڈالر کی پاکستان کو ضرورت ہوگی، اور 5 سال تک ڈیفالٹ کا جو تلوار ہے ہم پر لٹکتی رہے گی۔ تو ایک تو آپ اس رپورٹ سے اتفاق کرتے ہیں، اور کیا معاشی صورتحال اب سنبھل گئی ہے؟ ڈیفالٹ کے خطرے سے ہم ہمیشہ کے لیے نکل چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بھٹو صاحب کی جو آپ نے باتیں کی اس پہ اپنا جو ہے وہ کامنٹ کیے دوں گا کہ ظاہر ہے کہ ایک ہسٹورک رانگ تھا کہ کسی شخص کو آپ صرف اس لیے کہ آپ کو اپنی کرسی کی کا خطرہ تھا اس لیے آپ پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ جو اس کیس میں جتنی خامیاں تھیں اس پہ تو پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا سکتی ہیں کہ آپ کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے کہا، تو جو شخص کہتا ہے کہ میں نے مارا تو وہ بچ جاتا ہے، اپروور بن جاتا ہے، اور ہیرسے پہ آ کے ان کو پھانسی بھی دے دیتے ہیں۔ اور پلس جس طرح سے ایک باعث جج کو بٹھایا گیا تاکہ اس کو یہی کہا گیا کہ جی آپ نے پھانسی ہی دینی ہے، پھر اس کے بعد اپیلیٹ سٹیج پہ بھی آپ نے دیکھا کہ جج صاحبان نے خود مانا کہ جی ہم پہ پریشر تھا کہ پھانسی دو، اور تب بھی اتنی نیرو ورڈکٹ ہے۔ تو یہ تو ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اس کا سبب جو جس کی آپ نے بات کی، سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں تو ہم کیسے کہیں گے کہ ہم جمہوریت میں جب سے نجات ملی تو اس کے بعد پھر جنرل مشرف کا بھی ایک دور آیا، اور اس کے بعد ہائیبریڈ سسٹمز آئے، تو وہ بہت کچھ ابھی ہم نے ارتقا کرنا ہے جہاں آج کھڑے ہیں۔ تو آپ کا سوال یہ کہ کیا ہم صحیح جمہوریت پہ آ چکے ہیں؟ نہیں، سوال کا جواب اس کا سمپلی یہ ہے کہ نہیں، لیکن جتنی بھی جمہوریت ہے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ٹوٹلی کوئی آمریت ہے، ٹوٹلی کوئی ملٹری رول۔ تو اس لحاظ سے اس کو ہم غنیمت سمجھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کا جو فائٹ کی رپورٹ ہے اس پہ جو سوال بات ساری ہے، خیر میں نے فائٹ کی رپورٹ دیکھی نہیں ہے کہ میں اس پہ فردر کمنٹ کروں کہ یہ 120 بلین کا جو نمبر ہے وہ کہاں کیسے یہاں پہنچا ہے، لیکن ایگزیکٹ 120 ہو یا بہرحال ہماری جو آؤٹ فلوز کی ریکوائرمنٹ ہوگی، جو ہم نے اتنے قرضے لے لیے ہیں اور یقین بات دی کہ ہر حکومت نے لیے ہیں، اس سے ہمارا اپنا فزیکل سپیس بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری کیپیسٹی اب تو صرف ہم قرضہ لیتے ہیں قرضہ واپس کرنے کے لیے، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا بجٹ اگر آپ دیکھیں تو بجٹ کا اب 55 سے بھی زیادہ % حصہ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں جاتا ہے، مطلب قرضہ کی جو سود ہے اس کو واپس کرنے میں جاتا ہے، اور قرضہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ باقی جتنا تھوڑا ہے اس میں دفاع بھی آتا ہے، پینشنز بھی آتے ہیں، اور چیزیں جو ہے سول گورنمنٹ پوری جو ہے وہ رن کرتی ہے۔ پی ایس ٹی پی کا تو سوال ہی نہیں ہے، وہ اور بوروئنگ سے ہوتی ہے۔ تو یہ درست ہے کہ ہم ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمارا اس سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ جب تک کہ ہم اپنی پیداوار بڑھائیں گے نہیں، جب تک اپنی انکم بڑھائیں گے نہیں، یہ دو بہت کی چیزیں ہیں۔ ہم ٹیکسیشن کو ایسے ہی معمولی چیز سمجھتے ہیں، ہم نے کتنے سیکٹرز کو ان اے وے چھوٹ دی گئی ہے۔ اس حکومت کو اب انڈر IMF پریشر یہ ضرور بات کرنا شروع کی ہے کہ ہم نے تاجروں کو بھی جو ہے وہ رجسٹر کرنا ہے، اور لوگ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ ملک چل سکتا ہے بغیر کسی آمدنی کے اور صرف قرضہ لے دے کے۔ تو اب اس لحاظ سے ہمارے پاس بہت کچھ کرنا ہے، انٹرنلی بھی جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے اس کا بھی، اور جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کے لحاظ سے بھی بہت کچھ کرنا ہے۔
نوید صاحب، اگر یہ ہم ڈسکوز کی نجکاری کرتے ہیں، پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے، دیگر 17 کے قریب ادارے ہیں، ان کی اگر نجکاری کر دیتے ہیں تو یہ ڈیٹ ٹریپ سے ہم نکل جائیں گے یا پھر بھی ہمیں یہ مجبوری رہے گی لاحق؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ نجکاری اگر ہوتی ہے تو صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، یہ اجرت میں نہیں ہونی چاہیے، یہ کافی دفعہ میں یہ کہہ چکا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ہیمریج ہے وہ کچھ حد تک رک جائے، کہ آپ کے جو پیسے جا رہے ہیں وہ جانا شاید رک جائے، لیکن اس سے آپ کا قرضہ کم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی انکم اس میں سے نہیں آئے گی جتنا آپ فار ایگزامپل پی آئی اے ہے تو پی آئی اے کا پہلا کام آپ نے یہ کرنا کہ جتنا قرضہ ہے پی آئی اے کا وہ سب اپنے کھاتے میں لے لینا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا قرضہ تو اور بڑھ جائے گا. باقی وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کو ڈے ٹو ڈے چلانے کے لیے جو آپ پیسہ دیتے ہیں اس کی شاید ضرورت نہ پڑے اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دیں. اسی طرح سے اور جو چیزیں ڈسکوز ایک بہت اہم ایریا ہے جس کو ڈسپلن، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ڈسکوز کا جو لاس ہے وہ ساری باقی چیزوں کو ملا کے اس سے زیادہ ہے اور کہیں زیادہ ہے، تو اس کو بھی آپ نے ڈسپلن میں تو لانا ہے. لیکن بات ساری یہ کہ اس میں وقت لگے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا تو کل ہو جائے گا. جو وزیر اعظم صاحب کے آج بھی ہے کہ we will stick to the time table، خدا کرے کہ ٹائم ٹیبل سے پہ چل سکے کہ ہم ٹارگیٹس دے دیتے ہیں، ریئلسٹکلی اس پہ کام نہیں کرتے، چاہے اب وہ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بات ہو رہی ہو یا باقی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس. ہر چیز کی ایک ٹائم لائن ہوتی ہے، اس کو اگر فالو کیا جائے تو چیزیں صحیح ہوں گی. اگر ڈسرپشن ہو گیا بیچ میں تو پوری کی پوری جو ہے آپ کی پروسیس وہ رک جائے. جی اچھا نوید صاحب، 55 کھرب جو ہے وہ گردشی قرضہ ہو چکا ہے. بجلی تقریباً اگر پچھلے 10 سال کی ہم بات کریں تو 100 گنا مہنگی ہو گئی ہے، 100 نہیں تو تقریباً 80 گنا تو ہو چکی ہے وہ. تو اب یہ جو حالات ہیں ان میں دیکھتے ہوئے بجلی بھی مہنگی ہو گئی، کاروبار بھی متاثر ہوا، لوگوں پہ بوجھ بھی پڑ گیا، لیکن گردشی قرضہ بھی بڑھ گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ اس ساری چیز کی اپروچ ہی غلط ہے، اور یہ آئی ایم ایف سے بھی ہماری اس بات پہ کافی بحث ہو چکی ہے کہ بھائی صرف قیمتیں بڑھانے سے آپ جو ہے وہ یہ لاسز ختم نہیں کر سکتے. آپ ایک تو جب تک آپ ریفارم نہیں کریں گے اپنے سسٹم میں، خاص کر جو ہمارا ڈسٹریبیوشن سسٹمز ہیں، تب تک آپ کی جو ہے یہ چوریاں چلتی رہیں گی. جتنا آپ قیمت بڑھائیں گے اتنی چوری بڑھے گی، جتنی چوری بڑھے گی اتنا آپ کا سرکولر ریٹ بڑھتا جائے گا. تو اس چیز کو کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ یہ آخر کا قرضہ کیوں، یہ مطلب یہ جو ہمارا سیکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے. وہ صرف آنکھیں بند کر کے قیمت بڑھا دینا بہت آسان ہے کہنا، لیکن اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس اس وقت جو جنریشن چل رہی ہے اس کو جو ہے سستا کرنے کے لیے آپ نے اقدامات لینے ہوں گے. آپ کو آج ساری دنیا جو ہے رینیوبلس پہ جا رہی ہے، سولر اور ونڈ پاور پہ جا رہی ہے. آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا پوٹینشیل ہے اس ساری چیز کا، لیکن اس کو آپ ہارنیس کرنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ اتنے جڑے ہوئے ہیں اپنے آئی پی پیز کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ نے ایک کیپیسٹی پیمنٹ کی اگریمنٹس کی ہوئی ہیں. اور کیپیسٹی پیمنٹس جو کیونکہ آپ کو ضرور دینی ہی ہے، چاہے آپ ان سے بجلی خریدیں نہ خریدیں، تو لامحالہ وہ ایک مہنگا سودا ہے جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں. تو ساری چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک اوور آل ریفارم کرنا ہوگا نا. اور سمپلی قیمتیں بڑھانے کے، چاہے وہ گیس کی ہو چاہے وہ بجلی کی ہو. اور گیس میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایکسپلوریشن تو ہم نے بند کر دی ہے. اب اپنا گیس جو ہے وہ تو ہم نکال نہیں رہے، اور باہر سے لوگ اس لیے نہیں آ رہے کہ ہم $40 پہ تو ہم لے لیتے ہیں جو ہے باہر سے ایل این جی، لیکن اپنے اس پہ جو ہے ایکسپلوریشن کے لیے ہم نے قیمتیں اتنی کم رکھی ہوئی ہیں کہ اب زمین آسمان کا فرق ہے دونوں قیمتوں میں. تو ہم نے یہاں انسینٹیوائز کرنا ہوگا تاکہ لوگ آئیں باہر کے، یہاں ڈرلنگ کریں، لوکلی ہم گیس اپنی پروڈیوس کریں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے.
गैस निकालने का और तेल निकालने का, जो हमने एक्सप्लोर इसलिए नहीं किया कि हमारी पॉलिसीज गलत है। अच्छा नवीद साहब, गैस की कीमतें बढ़ गई, बिजली की कीमतें बढ़ गई, शरह सूद 22% से नीचे नहीं आ रहा, और भी जो मसाइल हैं आपके सामने। अब रिटेलर पर टैक्स लग रहा है, ज़रूरी इनकम टैक्स पर टैक्स की तजवीज़ दी जा रही है। ज़ाहिर बात है वो टैक्स भी आम आदमी को मुंतकिल होगा, वो जेब से तो कोई नहीं देगा, रिटेलर भी नहीं देगा। तो ऐसी सूरत में आम आदमी की फलाह कैसे मुमकिन है? आम आदमी जो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, इससे निजात की भी कोई सूरत है आपके सामने? IMF ने कोई रास्ता दिया है कि जी इस तरह निजात हासिल करें आम आदमी को? तो सिर्फ एक चीज़ का वो होता है टारगेट के जो इन्होंने कर्जे लिए हैं वो वापस कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो भी गए उनको ना इससे परवाह है कि लोगों का क्या होगा या उसका सियासी क्या फॉल आउट होगा। तो IMF का तो सिर्फ ये होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में जहाँ भी जाते हैं IMF उसका यही टारगेट होता है। लेकिन बात सारी ये है ना कि मैं थोड़ी आपसे की बात से डिसएग्री करूंगा कि जब आप इनकम टैक्स बढ़ाते हैं ना, जब आप हमारे मुल्क में क्या एक तरीका कार हो गया है कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, पेट्रोल पे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगा दे जाओ, और इनकम टैक्स के लिए कोई मेहनत ना करो, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है ना। इनकम टैक्स ऐसे तो घर में नहीं आता, आपको लोगों से जाके टैक्स वसूल करना पड़ता है ना। FBR तो अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है कि जो सोच रही है कि भाई मेरा तो अपना ख्याल है कि FBR को पॉलिश करके कंप्यूटर लगा दें, सिर्फ कलेक्शन ही करनी है ना। वो तो आपके लिए जो दुकानदार है वो भी सेल्स टैक्स कलेक्ट करता है, बैंकें हैं वो करती हैं, दूसरे लोग। सो उस कलेक्टिंग एजेंट्स आपके पास बहुत हैं। पेट्रोल पंप जो है आपका कलेक्टिंग एजेंट है। तो आप क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी मशीनरी जो है वो एक्चुअली क्या कर रही है? तो हमें अब चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आए। डायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो ज्यादा आमदनी वाले लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाए, और जो गरीब लोग हैं उनसे कम लिया जाए। हम उल्टा काम करते हैं ना। हम जब कहते हैं कि भाई कंजम्पशन टैक्स हो, तो कंजम्पशन तो जाहिर है कि इक्वली सबको लगता है। जी नवीद साहब बिल्कुल ठीक है। एक गरीब आदमी जाके तेल ले, या एक जो है बड़ी गाड़ी वाला SUV वाला जाके तेल ले, उनको तो वही। अब नवीद साहब बात ये है कि ज़ाहिर है ये जो हुकूमत है इस पे ज़िम्मेदारी ये आयद होती है, लेकिन अब इसी हुकूमत बनाने में आपने भी साथ तो दिया है, तो पार्शली तो बर्डन आपको भी शायद शेयर करना पड़े। लेकिन अब एक और मामला है जिसकी तो जो सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो जजों के ख़त का मामला है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी कोई वाज़े मौक़िफ़ या पार्टी पॉलिसी स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आई। इसकी वजह क्या है? नहीं देखिए ना, पॉलिटिकल पार्टीज का इशू इसलिए डायरेक्टली नहीं बनता कि बिल्कुल जजेस को कोई थ्रेट देना जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे थ्रेट है, हमारी डेमोक्रेसी का पे थ्रेट है। तो उस लिहाज से तो उस पर तो कोई इशू नहीं होता। जहाँ तक इस बात का जो जजेस ने ख़त लिखा है खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसमें भी जाहिर है कि अब आई एम ग्लैड कि चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शन ले लिया है। आई होप कि ये अपनी जो है मंतकी अंजाम तक इसको पहुंचाएं। और कुछ लोगों को अगर इस सारी चीज़ में डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है तो वो किया जाए। अगर हम इग्नोर करते रहेंगे या जो है वो कालीन के नीचे उसको फेंक देंगे तो फिर ये चीज़ें होती रहेंगी, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा पूरी हमारी तारीख भरी हुई है इन सारी चीज़ों से। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सैयद नवीद खान। आपके वक्त का एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने। वलीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वलीद साहब 6 जजेस का जो ख़त का मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको खासा उठा रही है और कह रही है कि इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। लेकिन जो अब मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जब आपकी हुकूमत थी और ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज थे,
وہ جب یہ باتیں کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے مداخلت ہوتی ہے، تو آپ نے ان کے خلاف ریفرنس لے آئے، ان کو معزول کروانے کی کوشش کی، یہ تضاد کیوں ہے؟ نہیں جی دیکھیں، تضاد کی بات اس میں نہیں ہے جی. ایک تو مجھے بڑی حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آج یہ کتنے دن اب گزر گئے ہیں، اب 8-9 دن گزر گئے ہیں اس خط والے معاملے کو سامنے آئے ہوئے. اس کو یہ ایک جواز بنا کے کہ جی یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا تو اس لیے اب بھی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. یہ تو اگر پہلے کوئی جنگل کا قانون تھا تو اب بھی جنگل کا قانون چلتا رہے، یا ہم قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کی طرف اگر چلیں. تو جو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں جی، ان کو اگر کوئی شکایت تھی اور اگر ہمارے دور حکومت میں کوئی شکایت تھی تو ان کو اپنی شکایت پر سپریم کورٹ میں جانے کا بھی موقع ملا اور اس پہ ان کو داد رسی بھی ملی. اس وقت تو کسی سپریم کورٹ کے جج نے خط نہیں لکھا کہ جی ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، بلکہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ کو اس بات کی دلیل ملتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمیں کریڈٹ لینا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ایک سپریم کورٹ کے جج جن کے اوپر ریفرنس تیار کر کے بھیجا گیا، اور وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گیا، اور ان کو یہ محسوس ہوا، جسٹس اس وقت تو جسٹس ہی تھے قاضی فیض عیسیٰ، کہ یہ ریفرنس غلط ہے، تو انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور انہوں نے داد رسی حاصل کی. بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دور میں عدلیہ کی آزادی تھی، اس لیے یہ ان کو داد رسی. لیکن جو اب نظر آ رہا ہے جو ولی صاحب، یہ قطع کلام معاف، ولی صاحب سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ خان صاحب کی تحریک انصاف کی آپ کی جو جدوجہد تھی وہ انصاف کے لیے تھی، آزاد عدلیہ کے لیے تھی. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک ہی دفعہ جیل گیا اور وہ آزاد عدلیہ کے لیے گیا. اگر اس وقت آپ لوگوں نے کچھ اقدامات کیے ہوتے، خان صاحب کہتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ والا ریفرنس کہیں اور سے آیا تھا، میری غلطی ہے کہ میں نے اس کو آگے بڑھایا. اگر اس وقت اقدامات کیے ہوتے، آزاد عدلیہ کے لیے کوئی مضبوط پالیسی بنائی ہوتی تو شاید یہ نوبت آج نہ آتی. یہ سوال اس لیے ہو رہا ہے. دیکھیں جی، پہلی بات یہ کہ کم از کم چلیں آپ نے اتنا تو تسلیم کر لیا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور یہ ریفرنس جو تھا وہ جو ہے جہاں کہیں سے بھی آیا تھا ان سے غلطی ہوئی. ٹھیک ہے جی، اب غلطی ہو گئی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اب یہی غلطی جو ہے ہم دہرائیں کہ ہم اس پہ کوئی آواز نہ اٹھائیں، یہ نوبت نہ آئے؟ تو اب نوبت کیونکہ آ گئی ہے جی. یہ تو آپ بالکل اس طرح کہہ رہے ہیں نا جس طرح مرزا غالب نے کہا مشہور زمانہ اپنے شعر میں کہ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. تو آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی خان صاحب نے غلطی تو مانی ہے، لیکن اگر اس وقت سٹینڈ لے لیا ہوتا اور اس کو روک دیا ہوتا ریفرنس کو تو یہ نوبت نہ آتی. تو لیکن یہ ہے نا کہ ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے ریفرنس کو نہیں روکا. ان کے وزیر قانون، بلکہ ان کو اگر آج بھی آپ کبھی طلب کریں اور بلائیں اپنے پروگرام میں، جو ڈاکٹر فروغ نسیم ہے، ان سے پوچھیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ریفرنس بالکل ٹھیک تھا، وہ تو کہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ کا کیس تھا، وہ کہتے ہیں ٹیکس ایویژن کا کیس تھا. یہ فروغ نسیم کہتے ہیں، انہیں بلائیں کسی وقت. بہرحال آپ کی رائے وہ وضاحت دے چکے ہیں. اگر غلطی مان لی تو اس کا یہی مطلب ہے نا. آپ کی رائے کیا ہے؟ جی تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ غلطی مان لی ہے تو اب یہ نوبت چونکہ آ گئی ہے تو ہم اس نوبت کو اپنے عروج پر جانے دیں، یا ہم اس کا ازالہ کریں، یا ہم اس کو ختم کریں. اور اب آپ یہی دیکھ رہے ہیں یہ تسلسل ہی ہے نا کہ ان کو وہ ڈاک کے ذریعے ولید صاحب یہ بتائیں خطوط تو ابھی اس معاملے پہ انکوائری ہونی ہے، وہ پتہ چلے گا کہ خطوط کون لکھ رہا ہے. انگلیاں تو آپ پہ بھی اٹھ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے، سیاست چمکانے کے لیے آپ کی جماعت ہی لکھ رہی ہو. انگلیاں تو آپ پہ بھی اٹھ رہی ہیں. ابھی تو اس کا تحقیقات ہونی ہیں، جو خطوط ہیں، جو دھمکی آمیز خطوط سامنے آ رہے ہیں. ہاں جی، تحقیقات ہونی ہے جی، تحقیقات ہونی ہے. اور ہماری جماعت کو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ملتا کہ ہم اس طرح کی کوئی چیز کریں، اور نہ ہماری جماعت کے پاس کوئی اس طرح کی رسائی ہے. ولی صاحب، یہ آپ ایک ماہر قانون بھی ہیں، صرف سیاستدان نہیں ہیں. یہ فرمائیں کہ اب یہ معاملہ لارجر بینچ میں ہے، شاید اس کے عید کے بعد فل کورٹ میں چلا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فل کورٹ سماعت کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے نمٹ جائے گا؟ آزاد عدلیہ کا جو تصور پاکستانی عوام کرتے ہیں وہ ہمیں مل جائے گی؟ اس کا جواب دینا تو قبل از وقت ہے، لیکن میں اس کے 2-3 پہلوؤں پہ روشنی ضرور ڈال دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ، اور نہ صرف میں بلکہ بطور ایک ترجمان تحریک انصاف کے ہماری پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک انتظامیہ کی بنائی ہوئی
ایک رکنی کمیشن جو ہے وہ ایک تو جج صاحب جو تھے بڑے قابل احترام ہے، گیلانی صاحب انہوں نے خود ہی اپنا واپس لے لیا، اس پہ استعفیٰ دے دیا یا نہیں آمادہ ہوئے، وہ سرے سے ہی غلط تھا. تو پہلی بات خوش آئندی ہے کہ سپریم کورٹ نے جوریسڈکشن ایکسرسائز کی ہے، جوڈیشل پاور ایکسرسائز کیا ہے. ہم سمجھتے تھے بہت قابل اعتراض بات ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ چیف جسٹس بند کمرے میں ملے ہیں، ان کو طلب کر کے کھلی عدالت میں بلانا چاہیے تھا نوٹس دے کے. تو یہ ایک خوش آئند بات. دوسری خوش آئند بات یہ کہ فل کورٹ کی بات ہو رہی ہے، ہمارا مطالبہ بھی یہ تھا فل کورٹ کا. تیسری خوش آئند بات یہ کہ یہ اس کی لائیو سٹریمنگ ہم نے کہی تھی، کل تک کی پروسیڈنگز تو لائیو آئی ہیں اور یہ آنی چاہیے بالکل تاکہ سب کو نظر آئے. اور ان ساری چیزوں کے پیش نظر سپریم کورٹ کے اختیارات تو ایسے ہیں کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن چھوٹے سائز کی 3 ججز کی بنا سکتی ہے، ماضی میں بھی بنائی گئی ہیں، اور جس کے پاس پاورز ہوں وہ سمن کر کے انکوائر کر کے نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے. اعتزاز احسن صاحب نے اس کے اوپر کافی تفصیل سے گفتگو بھی کی ہے کہ یہ ثابت کس طرح ہو سکتا ہے جو الزامات لگائے ہیں. تو یہ بعید نہیں ہے اس بات کہ یہ ثابت نہیں ہوگا، یہ ثابت ہو سکتا ہے. اور یہ سب کچھ اگر ہو جائے تو یس پھر جو متعلقہ افراد ہیں جو کہ مرتکب ہیں اس سارے، اور یہ جرائم ہیں یہ سارے، کسی کو دھمکانا، کسی کو ڈرانا، تشدد کرنا، چادر اور چاردیواری کو تحفظ کو پامال کر کے جاسوسی کرنے کے لیے کیمرے لگانا، اور وہ بھی پھر آئینی عہدے داروں کے گھروں کے اندر، تو یہ سب جرائم ہیں. جب ان کی سزا دی جائے گی تو میں یہ تو نہیں یقین سے پاکستان میں لوگوں کو سزا بھی ہوتی ہے اور پھر بھی جرائم ہوتے رہتے ہیں. میں یہ تو نہیں یقین سے کہہ سکتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے رک جائے گی، لیکن ہم ایک صحیح سمت میں چلے جائیں گے. اچھا ولی صاحب، ایک کل کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی اور عام طور پر جو مختلف قانون دانے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ججز نے خط لکھنے کی بجائے خود جو ان کے پاس اختیار تھا توہین عدالت کا وہ ایکسرسائز کیوں نہیں کیا؟ آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں ان کے بہاف پہ تو نہیں بول سکتا نا جی، وہ یہ تو خود وہ بتائیں گے. لیکن آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ خط ٹھیک تھا، وہ ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے. اور آج اگر آپ اس پہ بہت سے تبصرے بھی آئے ہیں اور بڑے بڑے سمجھدار مبصرین نے اس پہ تبصرے لکھے ہیں، تو دیکھیں ججز کے پاس تو قلم کی قوت ہی ہوتی ہے نا جی. ان کے پیچھے کوئی ٹینکس یا کوئی توپ خانہ یا کوئی یا اس طرح کے کوئی اسلحہ تو نہیں نہ ہوتا. وہ ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے. اور یس، ہمارا آئین یہ واجب کرتا ہے تمام اداروں کو کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کریں. یہ سب تو کتابی باتیں ضرور ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے حوالے سے تو کتابی باتیں لگ اس لیے رہی ہیں کہ آپ ایک طرف دیکھیں کہ کس ذہنی اذیت کا شکار ہوئے وہ جج صاحبان. بلڈ پریشر کی شکایت پہ ہسپتال جانا پڑ گیا کسی کو، کسی کے عزیز کو جو ہے وہ بجلی کے الیکٹرک شاکس لگا کر جو ہے ان سے کوئی بیانات لیے گئے. تو یہ جب خوف کا ماحول ہو تو آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کے پاس اختیارات تو ضرور ہیں. آپ اور میں اگر ایسی پوزیشن میں ہوں، آپ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کہ اپنے اختیار کو استعمال بھی کر سکتے ہیں یا نہیں، کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ جو مائٹ از رائٹ، یعنی کہ قوت کے زور کے، قوت بازو کے زور سے جو ہے وہ میں محاورہ استعمال کر رہا ہوں، لیکن آپ میری بات مجھے امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. جی یہ کر سکتے. میں یہ بات کو میں ایک آئیڈیل ورلڈ میں ہونا یہی چاہیے تھا، لیکن آئیڈیل ورلڈ یہاں ہے نہیں نا اصل میں، یہ مسئلہ ہے. آپ نے 3 جماعتوں کے ساتھ مل کر احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے. عید کے بعد ہرنائی میں ایک جلسہ بھی ہوگا، پھر پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس تحریک میں اور اس 4 جماعتی گرینڈ لائنز جو آپ نے بنایا اس میں شامل نظر نہیں آتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ آپ سے اتفاق نہیں کرتے؟ لگتا تو یہ تھا کہ وہ آپ کی تحریک کا حصہ ہوں گے، وہ الگ سے تحریک چلا رہے ہیں، آپ الگ سے تحریک چلا رہے ہیں. جی اس وقت نظر تو یہ آ رہا ہے، لیکن یہ جو ہمارا ابھی 2 رات پہلے کا جو ہوا ہے، جو ایک ملاقات ہوئی، اس کے بعد جو اعلامیہ آیا، اس میں پی کے ایم اے پی جو اچکزئی صاحب کی ہیں، پھر مجلس الواحد المسلمین وہ، اور پھر جماعت اسلامی، اور پھر پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل، 4 جماعتیں تو ہیں، لیکن اس میں کم از کم ہماری طرف سے اور ہمارے ترجمان نے بھی اور ہمارے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کو اپروچ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کریں گے، اور ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے ان کو رول آؤٹ یا ہم نے ان کو ایکسکلوڈ نہیں کیا، لیکن اور اس میں خاص طور پہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے
کہ جس معاملے پہ ہم مزاحمت اور احتجاج کی آواز بلند کرنا چاہ رہے ہیں اس میں وہ ہمارے ہم خیال ہیں. تو ہم ضرور چاہیں گے, آگے ان کی مرضی ہے, ہم تو ان کو کہہ ہی سکتے ہیں نا, اور وہ ہم نے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا, ہم نے ان کو ایکسکلوڈ نہیں کیا. اگر کوئی ایسی علیحدہ تحریک وہ چلا رہے ہیں تو وہ اپنی چوائس سے چلا رہے ہیں, یہ ہماری چوائس نہیں ہے کہ وہ علیحدہ سے کریں, ہماری چوائس ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہم کو ضرور دعوت دیں گے. اچھا, آج جو خان صاحب سے ملاقاتیوں کی لسٹ سامنے آئی اور جو نئے ترجمان بنائے گئے, اس میں ایک تو شیر افضل مروت صاحب کو نکال دیا گیا, عمر نیازی صاحب کو نکال دیا گیا, اور آج ملاقاتیوں میں سیف اللہ نیازی صاحب بھی شامل ہیں جو 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور پارٹی چھوڑ چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں ان کو آپ واپس لا رہے ہیں, خان صاحب مل رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر خان صاحب مل رہے ہیں تو اس کے اوپر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. وہ خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی ملنے کے لیے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ خود اس کے خواہش نہ کریں, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر یہ میرے نظروں سے یہ آج کی لسٹ نہیں گزری, میرے پاس تو کل تک کی خبریں ہیں. آج جو 2-3 بلیٹن میں نے دن میں دیکھے ہیں, اس کا ذکر میں نے نہیں سنا کہ آج ان کو ایکچولی ملا کون ہے. میرے اطلاع کے مطابق جو ایک کالیگ میرے علم میں جو جا رہے تھے, جس کی وجہ سے ہماری ایک میٹنگ منسوخ بھی ہوئی جو زوم پہ ہونی تھی, وہ رؤوف حسن صاحب تھے, ان کے بارے میں میرا نالج ہے. بہرحال اگر ایسی بات ہے اور سیف اللہ نیازی صاحب ان کو ملے ہیں تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ملیں, تو اس لیے ملے ہیں. تو یقیناً میں آپ کو عرض کر دوں, یقیناً اس میں بہت سے لوگوں کو اندازہ ہے, شاید ان کے لیے پالیسی بدل جائے, اور چلے پالیسی میں سختی 8 فروری کے الیکشن کے ٹکٹس کے ایوارڈ کے لیے تو بہت زیادہ تھی, اس میں وہ واقعی بہت سختی تھی. اب وہ ہو گیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی سے نوازا, سرخرو کیا, اس کو مسخ کر دیا گیا, نتیجے کو ڈسٹارٹ کر, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس میں نرمی آ گئی ہو, تو وہ بھی کوئی ایسی انہونی بات نہیں. صحیح ہے. اچھا, ہمارے پرانے سیف اللہ نیازی صاحب کی بڑی خدمات ہیں پارٹی کے ساتھ. جی, شیر افضل مروت صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ کبھی وہ ترجمان مقرر ہوتے ہیں, 2 دن کے بعد ان کا نام نکال دیا جاتا ہے, فوکل پرسن وہ نہیں رہتے, یہ کیا چکر ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو کوئی دیکھیں نا جی, یا تو میں وہ شخص ہوں جن کو شامل کر رہا ہو یا نکال رہا ہو, تو میں آپ کو براہ راست اپنے ایک رائے کا اظہار کر کے بتا سکوں اس میں. لیکن جو بادی النظر میں جو واضح طور پہ سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اکثر جو ہے ہماری ایک جو ڈکلیئرڈ پالیسی اور ایک ڈکلیئرڈ لائن ہوتی ہے, وہ اس سے ہٹ کے کوئی بات کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے اختلاف کا اظہار ہو, لیکن وہ جس طریقے سے کہتے ہیں کچھ چیزوں کو, اور دیکھیں نا ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے, اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک بیان, ہر ایک کا اپنا اپنا انداز بیان ہوتا ہے. تو ان کا انداز بیان اکثر جو ہے وہ کسی نہ کسی اس میں کلیش میں آ جاتا ہے ہمارے اعلانیہ پالیسی سے. اور پھر دیکھیں سیاست میں, دیکھیں میں وکیل بھی ہوں, میں نے اور فیلڈز بھی دیکھی ہیں اپنے پیشے کے حوالے سے, انجینئرز کی, بزنس مین کی, آرکیٹیکٹس کی, ڈاکٹرز کی, ہر پیشے میں, ہر فیلڈ میں ایک طرح کی مسابقت ہوتی ہے. لیکن سیاست کے اندر جو میں نے مسابقت یا کمپٹیشن وہ جس لیول پر پہنچی ہوتی ہے, جس کو آپ حسد کہہ لیں, جس کو آپ جیلسی, جو وٹ ایور, تو پھر ایک دوسرے کے پھر ذاتی اختلافات بھی اور ذاتی بھی بیچ میں آ جاتی ہیں چیزیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذاتی طور پہ ان کی پسند ناپسند کا بھی اظہار ان چیزوں میں ہو جاتا ہے کہ کبھی وہ آ گئے کبھی وہ نہیں آئے. لیکن اس میں فوکل پرسن کے طور پہ ان کا بدلے جانا اگر عمران خان صاحب نے کیا ہے, اور مجھے خیال تو یہی ہے کہ انہوں نے ہی کیا ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں جن کی زیادہ طویل خدمات ہیں اور جو زیادہ ٹھہراؤ سے گفتگو کرتے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے, اور ان کو زیادہ بس ان کو اہمیت دینے سے آخری سوال پبلک کو بھی رائے جائے, پبلک کو بھی میسج جائے. جی ہاں, آخری سوال آپ کا چونکہ پنجاب سے تعلق ہے. شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ پنجاب میں یعنی پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل میں ایک گروپ بن چکا ہے جو الگ ہو چکے ہیں, 40 لوگوں کا انہوں نے کہہ دیا. تو اب کل جو ووٹ ہوئے تو 106 ووٹ آپ کے کینڈیڈیٹ کو مل گئے, تو اتنے اس طرح کی وہ غیر ذمہ دارانہ بات کیوں کرتے ہیں؟ میں اسی کا حوالہ, چلیں اچھا کیا آپ نے میرے سوال کا جواب آپ نے تقریباً خود ہی دے دیا. میرے خیال میں ان کی انفارمیشن غلط تھی, اور جو انہوں نے پیشین گوئی کی ہوئی تھی وہ بھی غلط تھی, جو ان کو اطلاع ملی ہوئی تھی یا جس سے بھی ان کو یہ پتہ لگا تھا وہ غلط تھا. یہ تو واضح ہو گیا نا.
تو اور تھوڑا سا دیکھیں نا، میں نے کہا نا ہر ایک کا اپنا اپنا انداز بیان اور اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے. یہ میرے خیال یہ مقابلہ اپنے آپ کا مجھے لگتا ہے کہ مربت صاحب اپنا مقابلہ جو ہے میرے وقت کی کمی ہے ولید صاحب نہیں جانتا، وہ اپنا مقابلہ فیصل واڈا سے کرتے ہیں، وہ فیصل واڈا سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں، تو اس طرح کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں. واڈا صاحب بھی کبھی آپ کا اثاثہ تھے، آپ کا ایکون تھے. ولید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ آج 4 اپریل ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کی آج برسی ہے. حالیہ جو فیصلہ ہے، جو ریفرنس پہ رائے تھی سپریم کورٹ کی، اس نے بہت سے جو سوالات تھے اور بڑی حد تک جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ارشاد صاحب موقف تھا اس کو تقویت دی، اس کو تائید کی. بہرحال یہ بھی ایک انفارچونیٹ سٹوری ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں اس طرح کا کوئی فیصلہ نہ آ سکا اور نہ یہ کیس جا سکا. اور یہ بھی ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ جس طرح بھٹو صاحب والا معاملہ آیا، اسی طرح بے نظیر بھٹو وہ بھی سابق وزیر اعظم تھی، ان کے جو معاملات تھے ارشاد صاحب، ان کا جو واقعہ عباسی ہوا. صاحب، ہمارے سسٹم کی یہ ناکامی ہے، یہ ہمارے نظام عدل پہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے اور یہ بھٹو کیس جو ہے یہ ہماری عدلیہ نظام عدل پر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ 40 سال 45 سال پہلے کے ایک شخص کو تو انصاف دے رہے ہیں، لیکن آج حالت یہ ہے نظام انصاف اور نظام عدل کی کہ پہلے بھٹو کو انصاف نہیں ملا، جو ایک اپوزیشن کا بندہ تھا، جس کا مخالف اقتدار میں تھا. آج آپ کے 6 جج انصاف مانگ رہے ہیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ آپ پرانے کیسز کے 40 سال 45 سال پہلے کے کیسز کے تو فیصلے کر رہے ہیں. جو آج بیچارے رو رہے ہیں، وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، طاقتور ہیں یا کمزور ہیں، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں اور آپ نظر انداز کر رہے ہیں. یا تو یہ ہو نا کہ یہ چل رہا ہو، پروسیس نہیں چل رہا، پروسیس جو ہے پچھلے کیسز پر سارا فوکس کیا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، یہی جو معاملہ بھٹو صاحب کا جو تھا وہ کیا تھا. ولی خان نے جنرل ضیاء الحق سے کہا کہ جی ایک قبر ہے اور 2 لوگ ہیں جن میں سے کسی ایک نے جانا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جانا چاہتے ہیں یا بھٹو صاحب جانا چاہتے ہیں. ضیاء الحق نے کہا کہ میں کیوں جاؤں گا، بھٹو صاحب کو بھیجوں گا، کیونکہ طاقت، اقتدار، بندوق میرے پاس ہے. تو آج کیا صورتحال ہے؟ بھٹو صاحب کے جو بھٹو غیر متنازع ہوئے ہیں وہ اس بنیاد پر ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کو انصاف نہیں ملا. ورنہ بھٹو صاحب اپنی زندگی دور حکومت تضادات سے بھرپور تھا. حکومت میں وہ انتہائی متنازع شخصیت تھے اور 77 میں انہیں الیکشن جیتنے کے لیے دھاندلی کرنی پڑی. یہ داغ وہ نہیں دھو سکتا پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی بھی. لیکن کیا آج جو الیکشن ہوتے ہیں وہ دھاندلی سے پاک ہوتے ہیں؟ کیا آج جو ہے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ کیا آج ہمارا جمہوری نظام، نوید قمر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی ہم ٹھیک ہے یہ ساری خرابیاں ہیں، لیکن جب آپ اقتدار میں آ گئے، آپ کو اقتدار مل گیا، تو اب آپ تو وہ غلطیاں نہ کریں جو مشرف نے کی، جو ضیاء الحق نے کی. وہ تو ڈکٹیٹر تھے، فوجی آمر تھے. ٹھیک ہے، ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.